السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، اسپاغول کو عربی میں بزر قطون اور فارسی میں اسفیوش کہتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے جو تقریباً 1 ہاتھ اونچا ہوتا ہے۔ اس کے پتے چڑیا کی زبان کی مانند ہوتے ہیں اور بارتنگ کے پتوں سے مشابہ ہوتے ہیں۔ اس بوٹی کے چھوٹے چھوٹے تخم ہوتے ہیں جن کی شکل کشتی نما ہوتی ہے۔ اس کے چھلکوں کو سبوس اسپاغول کہتے ہیں۔ دوستو، رنگت اور ذائقے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک سفید سرخی مائل اور دوسرا کچھ سرخی مائل ہوتا ہے۔ ذائقہ اس کا پھیکا ہوتا ہے۔ اسپاغول کا مزاج سرد تر دوسرے درجے میں۔ افعال و اثرات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اسپاغول اعصابی عضلاتی یعنی دماغ و اعصاب میں تحریک پیدا کرتا ہے، جگر و غدد میں تحلیل پیدا کرتا ہے اور قلب و عضلات میں سکون پیدا کرتا ہے۔ کیمیاوی طور پر جسم میں سرد رطوبت پیدا کرتا ہے۔ دوستو، اسپاغول کے خواص کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ اعصاب کو تحریک پیدا کرتا ہے، جسم میں رطوبات پیدا کرتا ہے، معدہ اور آنتوں میں سکون پیدا کرتا ہے، دافع حرارت ہے یعنی گرمی کو ختم کرتا ہے، صفرا کو خارج کرتا ہے، مدر بول اور ملین ہے۔ اسپاغول کے فوائد: چونکہ جسم میں رطوبات کثرت سے پیدا کرتا ہے اور حرارت کو انتہائی طور پر خارج کرتا ہے، اس لیے دل کی گھبراہٹ، سوزش معدہ، آنتوں کی سوزش کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے استعمال سے گردوں اور آنتوں کے زخم بہت جلد اچھے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر گردوں اور آنتوں سے خون اور پیپ بھی آتی ہو تو بہت تھوڑے عرصے میں یہ تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو گرمی کی زیادتی سے خشکی کے ساتھ قبض ہو تو ان کے لیے ایک اچھا ملین ہے، لیکن جب اس کے استعمال سے بھوک بند ہونا شروع ہو جائے تو اس کا استعمال بند کر دینا چاہیے۔ البتہ گرمی کے بخاروں میں پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے اس کا لعاب نکال کر پلانا مفید ہے۔ بعض لوگ اس کو بیرونی طور پر زخموں کے دردوں کو دور کرنے کے لیے استعمال کراتے ہیں، لیکن دوستو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کا استعمال گرمی کے اورام اور جگر کی سوزش کے لیے ہی مفید ہو سکتا ہے، اور وہ بھی ابتدائی صورت میں ارادے مقصد کے لیے۔ خاص طور پر حمرہ، نملہ اور جمرہ وغیرہ یہ ساری زخموں کے نام ہیں۔ ان کی تحلیل اور تسکین کے لیے مرہم کے طور پر مفید ہو سکتا ہے۔ چونکہ یہ جگر و غدد کی سوزش کو رفع کرتا ہے، اس لیے اس کی سوزش سے جو کھانسی ہو اس کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ سوزشی نزلہ زکام اور حلق کے لیے بھی مفید ہے۔ دوستو، عام طور پر سبوس اسپاغول بازار میں فروخت ہوتا ہے اور وہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں اکثریت ملاوٹ ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے چاول کے چھلکے بھون کر ملا دیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو بازار سے احتیاط سے خریدنا چاہیے۔ سبوس اسپاغول کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اسپاغول 20 تولے لے لیں، اس پر تھوڑا سا پانی چھڑک کر اسے نمناک کر لیں، نصف گھنٹے کے بعد اس کو پیالے میں ڈال کر کوٹ لیں، نیم پیالہ ہونے پر اس کو نکال لیں اور چھٹکا لگا کر الگ کر لیں۔ یہ حاصل شدہ سبوس اسپاغول ہے۔